السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے ہم نے ویڈیوز کا سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے جو آپ کی خدمت پہ پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ مکہ میں سب سے پہلی بلڈنگ کون سی تعمیر کی گئی تھی اور مکہ میں بلڈنگ اور گھر بنانے کا آغاز کب ہوا۔ اسی طریقہ سے سقایا، رفادہ اور حجابہ، یہ تین اہم شعبہ جات کیا ہیں اور ان کا قیام کب اور کس نے مارز وجود میں لایا۔ ہاشم کون تھے اور جن کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بنی ہاشم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ ہاشم کون تھے اور ان کا نام یہ کیوں اور کب اور کس بنیاد پر رکھا گیا۔ اسی طریقے سے زمزم کا کنواں کہ جو بالکل مٹ چکا تھا، جس کے نام و نشان تک مٹ چکے تھے، اسے دوبارہ کیسے دریافت کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی نظر اور آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کی قربانی کا واقعہ، یعنی حضرت عبداللہ جنہیں ذبیح ثانی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، ان کو ان کے والد نے ذبح کرنے کے لیے نظر مانی اور وہ کس طرح ان کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عنوان ہے اور ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ مکہ میں نہ جانے کتنے انقلاب آئے اور گزر گئے، نہ جانے کتنی نسلیں آئیں اور مٹ گئی، اور نہ جانے کتنی قومیں حکمراں ہوئی اور بے دخل ہو گئی، یہاں تک کہ باغ دوڑ قصی کے ہاتھ میں آئی۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے۔ قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح سے ان سے تعاون کیا۔ مکہ میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، عمارتوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی اور عمارت بنوائے جو بیت اللہ سے اونچی ہو۔ قصی پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ ہمت کی۔ انہوں نے ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دار الندوہ رکھا۔ دار الندوہ آج کے دور کا پارلیمنٹ ہاؤس کہلا سکتا ہے۔ وہاں وہ اشراف مکہ کو جمع کرتے، شہری مسائل پر غور کرتے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے۔ وہیں پر مقدمات کے فیصلے بھی ہوتے اور شادی بیاہ کے مسائل بھی طے ہوتے۔ پھر قصی نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے کعبہ کے آس پاس اپنے گھر تعمیر کیے، البتہ درمیان میں کافی جگہ خالی چھوڑ دی تاکہ حاجی آئیں تو طواف وغیرہ میں کوئی دقت اور زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قصی نے اپنے دور میں بڑے بڑے انقلابی اقدامات اٹھائے جو ایک زمانے تک یادگار رہے۔ مشعر حرام انہی کی ایجاد ہے جس پر حج کے دنوں میں چراغ جلتے تھے۔ انہی نے تمام قریش کو جمع کیا اور لوگوں کے سامنے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بھائیو، کعبہ کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے آتے ہیں، بھائیو ان کی میزبانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے دو شعبے قائم کیے۔ ایک کا نام سقایا، جس کا کام تھا کہ حاجی آئیں تو ان کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرے۔ آب زمزم کا کنواں پڑ چکا تھا، اس کے نام و نشان تک مٹ چکے تھے، اس لیے پانی کی شدید قلت تھی۔ لوگوں کے لیے پانی بہت دور دراز سے لانا پڑتا تھا۔ نبیذ وغیرہ کا بھی انتظام اس کے سپرد تھا جو عربوں کی خاص چیز تھی۔ دوسرا شعبہ جو قائم کیا گیا اس کا نام تھا رفادہ۔ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے مینا اور مکہ میں حاجیوں کی ضیافت کی جاتی اور اس کے ذمے اسی کا انتظام تھا۔ کعبہ سے متعلق ایک اور شعبہ بھی قائم کیا گیا اور اس کا نام حجابہ رکھا گیا۔ جس عہدے کا ذمہ دار ہوتا وہی کعبہ کا کلید بردار ہوتا۔ کعبہ سے متعلق سارے کام اسی کے سپرد ہوتے۔ کوئی کعبہ کے اندر جانا چاہتا تو پہلے اس سے اجازت لیتا، اس کی اجازت کے بغیر کعبہ کے اندر جانا بالکل منع تھا۔ یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک انتہائی قابل احترام تھے۔ اگر کسی کو ان میں سے کوئی عہدہ مل جاتا یا کسی عہدے میں دوسرے کا شریک ہو جاتا تو مارے خوشی کے وہ پھولا نہ سمجھتا کہ گویا اسے کسی اقلیم کی بادشاہت مل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قصی نے ان سارے عہدوں کو اپنے لیے مخصوص رکھا۔ یہ عہدے تھے حج اور کعبہ سے متعلق تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی عہدے تھے جو سب قصی کے ہاتھ میں تھے۔
پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے اور ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا ان کے لیے دشوار اور ناممکن ہو گیا تو انہوں نے یہ تینوں عہدے عبدالدار کے سپرد کر دیے۔ یہ قصی کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ بعد میں یہ عہدے عبدالدار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئے۔ قصی کے ایک بیٹے تھے عبد مناف، چونکہ ان کی اولاد اثر رسوخ میں عبدالدار کی اولاد سے بڑی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چچیرے بھائیوں سے ان عہدوں کو چھین لیا جائے۔ چنانچہ بڑی کشمکش رہی۔ خاندان عبدالدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ لیکن پھر صلح ہو گئی اور طے ہوا کہ یہ عہدے دونوں میں تقسیم ہو جائیں۔ تقسیم ہوئی تو آل مناف کے حصے میں سقایا اور رفادہ آیا۔ عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، قوم میں ہر دل عزیز تھے، مال و دولت سے بھی بہرہ مند تھے، اس لیے دونوں عہدے انہی کو ملے۔ ہاشم بہت درد مند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری رکھی، چنانچہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، نہ صرف حاجیوں کے لیے انتظام کرتے بلکہ مکہ کے غریبوں کا بھی بہت خیال رکھتے۔ انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی تدبیریں سوچی، اس کا بندوبست کیا۔ سال میں 2 بار تاجروں کے قافلے بیرون ملک جائیں اور وہاں تجارت کریں۔ چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور ایک سردیوں میں، گرمیوں میں شام کی طرف جاتا اور سردیوں میں یمن کی طرف۔ انہی نے رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کی کہ قریش اس کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس وصول نہ کیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا معاہدہ کیا گیا۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، ہر آن لٹ جانے کا خطرہ رہتا۔ ہاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا اور مختلف قبیلوں میں جا کر ان سے معاہدے کیے کہ قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو وہ نقصان نہ پہنچائیں۔ اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے اور ان کی ضرورت کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں اگرچہ غارت گری کا بازار گرم تھا مگر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے۔ اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے اور تجارتی میدان میں وہ خوب آگے بڑھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مکہ میں زبردست قحط پڑا۔ ہاشم نے اس موقع پر شوربہ میں روٹیاں چوراں کی اور لوگوں کو کھلائی۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ حشم کے معنی ہے چورا کرنا اور ہاشم کے معنی ہے چورا کرنے والا۔ ایک سال ہاشم تجارت کے لیے شام گئے، ساتھ میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا۔ پھر واپس ہوئے تو یثرب یعنی مدینہ سے گزر ہوا۔ قافلے میں کچھ تاجر یثرب کے تھے جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی رودات پوچھنے لگی کہ کیا بیچا اور کیا خریدا۔ باتوں سے ایسا لگتا جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار، تجربہ کار اور باتدبیر خاتون ہو۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کی فراست کی داد دے رہے تھے۔ اس کی ذکاوت اور فطانت اور چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر وہ مسحور ہو رہے تھے۔ پھر ان تاجروں سے یہ پوچھا یہ کون عورت ہے؟ جواب ملا نام اس کا سلمہ ہے اور باپ کا نام عمر ہے، خزرج کا ایک خاندان ہے، بنی نجار یہ اس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ عورت شادی شدہ ہے؟ جواب ملا نہیں، البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہے، اس لیے چاہتی ہے کہ کوئی ایسا شوہر مل جائے جو اس کو بالکل آزاد رکھے، اپنی آزادی کو کسی قیمت پر مجروح کرنا اسے گوارا نہیں۔ ہاشم نے کہا پوچھو اس سے بات کرو، کیا وہ مجھے پسند کرے گی؟ پوچھا گیا تو وہ فوراً تیار ہو گئی اور وہ اسے لے کر مکہ چلے آئے۔ وہاں ایک زمانے تک دونوں ساتھ رہے، پھر وہ یثرب لوٹ آئے اور وہاں اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے، پھر ایک سال گرمی کا تجارتی قافلہ چلا تو ساتھ ہی ہاشم بھی گئے۔ شام میں ایک مقام ہے غزہ، وہاں پہنچ کر وہ انتقال کر رہے ہیں۔ آج غزہ کا نام سب لوگ جانتے ہیں، جو فلسطین کا ایک مشہور مقام جہاں آگ گزشتہ 1 سال سے اسرائیل مسلسل ظلم اور جبر کی داستان رقم کر رہا ہے، تباہی اور بربادی ہو رہی ہے۔ غزہ وہی جگہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم کا انتقال ہوا تھا اور وہیں پر ان کی تدفین ہوئی۔ لہذا اب سارے عہدے مطلب کے ہاتھ میں آ گئے کہ یہ ان کے بھائی تھے۔
शैबा मुत्तलिब के भतीजे थे। ये यज़रब में माँ के पास ही रह रहे थे। अब मुत्तलिब को इनकी फ़िक्र हुई और उन्होंने तय किया कि भतीजों को मक्का में लाएं और यहीं उनका दुधियाल था, यहीं बाप का पूरा ख़ानदान था। चुनांचे मुत्तलिब इस गर्ज से यज़रब गए। भाभी सलमा से मुलाकात हुई तो बोले, मेरा भतीजा बड़ा हो चुका है, हाथ पैर मजबूत हो चुके हैं, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि अब उसे अपने यहाँ ले जाऊँ। तुम्हें मालूम ही है कि हम कौम में हस्ब व नसब के एतबार से नुमायाँ हैं, वहाँ वो इज़्ज़त से रहेगा, यहाँ तो बेचारा परदेश में पड़ा है। सलमा ने कहा, इसकी जुदाई मेरे लिए मौत है, लेकिन ये भी पसंद नहीं है कि वह अपने बुज़ुर्गों से जुदा रहे। ज़रा इसकी मर्ज़ी भी पूछ लो, देखो वो ख़ुद क्या चाहता है। मुत्तलिब ने भतीजे से पूछा तो जवाब मिला, जब तक माँ इजाज़त न दे मैं कहीं नहीं जा सकता। सलमा ने मुत्तलिब का इसरार देखा तो तैयार हो गई और कलेजे पर पत्थर रखकर इजाज़त दे दी। चुनांचे मुत्तलिब 3 दिन मेहमान रहे, फिर चौथे दिन शैबा को साथ लेकर मक्का रवाना हो गए। उस वक्त शैबा की उम्र टोटल 8 बरस थी। दोनों एक ही ऊँट पर सवार थे। मुत्तलिब आगे थे और उनका भतीजा शैबा पीछे। मक्का में वो दाखिल हुए तो लोगों को गुमान हुआ कि ये मुत्तलिब का ग़ुलाम है, जिसे कहीं बाहर से वो लेकर आ रहे हैं। चुनांचे देखते ही लोगों ने आवाज़ें लगाई, शोर मचाया, मुत्तलिब का ग़ुलाम आ गया, क्या तुमने मुत्तलिब का ग़ुलाम देखा है? मुत्तलिब ने नया ग़ुलाम लाया है। इस तरह की आवाज़ें लोग मक्के की गलियों में लगा रहे थे। अहले कुरैश, तुम भी अजीब लोग हो, ये मेरा भतीजा है, बड़े भाई हाशिम का बेटा है, यसरब में था, वहाँ से लेकर आ रहा हूँ। लेकिन ये नया नाम जो बेसाख्ता ज़बानों पर आ गया, असल नाम पर गालिब आ गया। माँ ने इनका नाम शैबा रखा था और इसी नाम से मशहूर थे, लेकिन अब असल नाम किसी को याद तक न रहा और उस वक्त से वो अब्दुल मुत्तलिब यानी ग़ुलाम मुत्तलिब हो गया। मुत्तलिब का इंतकाल हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब समझदार हो चुके थे, दस्तो बाजू मजबूत हो चुके थे और जिस्म में तवानाई आ चुकी थी, इसलिए चचा का काम उन्होंने संभाल लिया और सिकाया और रफादा उनके हाथ में आ गया। आबादी में तो कुएं थे ही नहीं, जो कुछ थे वो मक्का के अतराफ में थे और वो भी इधर उधर मुंतशिर। हाजियों के लिए पानी वहीं से लाया जाता और काबा के पास कुछ हौज़ होते, उनमें भरा जाता। हौज़ों को मुस्तकिल भरते रहना, फिर आए दिन उनकी सफाई करना एक बड़ा दिक्कत अंगेज़ मसला था।